خدا کرے کہ وہ راستے میں نہ رکے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مگر وہ تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے۔ حملے کے مقام پر آ کر جانوروں کو آرام اور خوراک دیں گے۔ اس دوران وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو محاصرہ کر رکھا ہے اس میں خلا ہے یا نہیں۔ صلیبی اتنے کوڑ مغز نہیں کہ ایسی پیشبانی اور پیش بندی نہ کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے عملے کے 2-3 حکام کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کر کے کہا، صلیبی ہمارے جال میں آ رہے ہیں۔ حملے کے عقب میں ہم نے محاصرہ میں خلا چھوڑ دیا ہے، اسے اور زیادہ کھلا کر دو۔ دائیں اور بائیں کے دستوں سے کہہ دو کہ ان پر عقب سے حملہ آ رہا ہے۔ اپنے پہلوؤں کو مضبوط کر لے اور دشمن کو اپنے درمیان آنے دے۔ کوئی تیر انداز حکم کے بغیر کمان سے تیر نہ نکالے۔ اس قسم کے احکام کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے چند ایک دستوں کو جو اس نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے، سورج غروب ہوتے ہی ایسے مقام پر چلنے کو کہا جو صلیبیوں کے حملے کے ممکنہ مقام کے قریب تھی۔ وہ علاقہ میدانی نہیں تھا اور صحرا کی طرح ریتیلا بھی نہیں تھا، 2 ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھاپہ مار دستوں کے کمانڈر کو بھی بلایا لیا تھا۔ اس نے یہ کام سونپا کہ صلیبیوں کی فوج کے پیچھے فلاں راستے سے یہ رسد آ رہی ہے جو رات کو راستے میں تباہ کرنی ہے۔ ایسے اور کئی ایک ضروری احکامات دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی خیمے سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے عملے کے ضروری افراد کو ساتھ لیا اور محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے دور سے محاصرے کا جائزہ لیا اور عملے سے کہا، صلیبیوں سے یہ قلعہ لینا آسان نہیں، محاصرہ بڑے لمبے عرصے تک قائم رکھنا پڑے گا۔ اس نے دیکھا کہ قلعے کے سامنے والی دیوار سے تیروں کا میں برس رہا تھا، قلعے کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تیروں کی زد سے دور تھی، جوابی تیر اندازی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قلعے کے پہلو کی طرف گیا، وہاں اسے ایک ولولہ انگیز منظر نظر آیا۔ اس کا ایک دستہ حیران کن تیزی سے قلعے کی دیوار پر تیر برسا رہا تھا، 6 منجی کے آگ پھینک رہی تھی۔ دیوار پر جہاں تیر اور آگ کے گولے جا رہے تھے وہاں کوئی صلیبی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دبک گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دور کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے تقریباً 40 سپاہی ہاتھوں میں برچھیاں اور کدالیں اٹھائے دیوار کی طرف سرپٹ دوڑ پڑے اور دیوار تک پہنچ گئے۔ قلعے کی دیوار پتھروں اور مٹی کی تھی، انہوں نے دیوار توڑنی شروع کر دی۔ اسی مقصد کے لیے تیر اور آگ کے گولے برسائے جا رہے تھے کہ اوپر کے دشمن ان پر دیوار توڑتے وقت تیر نہ چلا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے منہ سے بے اختیار نکلا، آفرین، مگر اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ قلعے کی دیوار پر للکار سنائی دی، عین اسی جگہ کے اوپر سے جہاں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانباز آئے۔ پھر بڑے بڑے ڈول اور ڈرم نظر آئے، یہ الٹا دیے گئے، ان میں سے جلتی ہوئی لکڑیاں اور انگارے نکلے جو مجاہدین پر گرے جو نیچے دیوار توڑ رہے تھے۔ مجاہدین نے آگے جا کر تیر برسانے شروع کر دیے جن میں متعدد صلیبی گھائل ہو گئے۔ دیوار کی کسی طرف سے تیر آئے جنہوں نے مجاہدین تیر اندازوں کو زخمی کر دیا۔ پھر دونوں طرف سے اس قدر تیر برسنے لگے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے تیروں کا جال تن گیا۔ جانباز دیوار توڑ رہے تھے، یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ دیوار بہت ہی چوڑی تھی، نیچے سے اس کی چوڑائی اوپر کی نسبت زیادہ تھی۔ ان جانبازوں پر اوپر سے تیر نہیں چلایا جا سکتا تھا، مگر ان پر جلتی لکڑیاں اور دہکتے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آگ کے ڈول اور ڈرم پھینکنے والوں میں بظاہر کوئی بھی مسلمان تیر اندازوں سے بچ کر نہیں جاتا تھا، لیکن وہ تیر کھا کر گرنے سے پہلے آگ انڈیل دیتے تھے۔ نیچے یہ عالم تھا کہ آگ بھڑک رہی تھی اور دیوار توڑنے والے شعلوں اور انگاروں میں بھی دیوار توڑ رہے تھے۔ تیروں کا تبادلہ ہو رہا تھا، آخر دیوار توڑنے والے جھلس گئے۔ ان میں سے چند ایک اس حالت پیچھے کو دوڑے کہ ان کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ دیوار سے ہٹتے ہی تھے کہ اوپر سے تیر آئے جو ان کی پیٹھ میں اتر گئے۔ اس طرح ان میں سے کوئی زندہ واپس نہ آ سکا۔ 10 اور مجاہدین دیوار کی طرف دوڑ پڑے اور دشمن کے تیروں میں گزرتے دیوار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے دیوار کے بہت سے پتھر نکال لیے، اوپر سے ان پر بھی آگ کے ڈرم اور ڈول انڈیل دیے گئے۔ آگ پھینکنے والوں سے
دو اتنا اوپر اٹھ گئے تھے کہ مجاہدین کے تیر سینوں میں کھا کر وہ پیچھے گرنے کی بجائے آگے کو گرے اور دیوار سے سیدھا نیچے اپنی ہی پھینکی ہوئی آگ میں جل گئے، مگر دیوار توڑنے والوں میں سے بھی کوئی زندہ نہ بچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دستے کے کمانڈر کے پاس جا کر کہا، تم پر اور تمہارے جانبازوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ اسلام کی تاریخ ان سب کو ہمیشہ یاد رکھے گی جو اللہ کے نام پر جل گئے ہیں۔ اب یہ طریقہ چھوڑ دو، پیچھے ہٹ آؤ، اتنی تیزی سے انسان اور تیر ختم نہ کرو۔ صلیبی اس قلعے کے لیے اتنی زیادہ قربانی دے رہے ہیں جس کی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کمانڈر نے کہا، اور ہم بھی اتنی زیادہ قربانی دیں گے جس کا صلیبی تصور نہیں کر سکتے۔ دیوار یہیں سے ٹوٹے گی اور ہم آپ کو یہیں سے اندر لے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ تمہاری آرزو پوری کرے، اپنے مجاہدین کو بچا کر رکھو، صلیبی باہر سے حملہ کر رہے ہیں، تمہیں شاید باہر لڑنا پڑے گا، محاصرہ مضبوط رکھو، ہم صلیبیوں کو اندر بھوکا ماریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس دستے کو پیچھے ہٹا لیا گیا، مگر کمانڈر نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، سالار اعظم کی اجازت ہو تو میں شہیدوں کی لاشیں اٹھا لوں، اس مقصد کے لیے مجھے پھر یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہاں اٹھوا لو، کسی شہید کی لاش باہر نہ پڑی رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے چلا گیا۔ اس جانباز دستے نے جس طرح اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائی وہ ایک ولولہ انگیز منظر تھا۔ جتنی لاشیں اٹھانی تھی اتنے ہی مجاہدین شہید ہو گئے۔ سلطان ایوبی دور نکل گیا تھا۔ جنگ کے دوران وہ اپنا پرچم ساتھ نہیں رکھا کرتا تھا تاکہ دشمن کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اپنی فوج سے دور ہٹ گیا اور بہت دور جا کر وہ ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں چلا گیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ایک ٹیلے پر جا کر لیٹ گیا تاکہ اسے دشمن نہ دیکھ سکے۔ اسے قلعہ اور شہر کی دیواریں نظر آ رہی تھی اور کم و بیش 1 میل لمبا وہ علاقہ بھی نظر آ رہا تھا جہاں ابھی اس کی فوج نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ٹیلوں کے علاقے کا جائزہ لیا، ہر جگہ گھوما پھرا۔ اسی جائزے اور دیکھ بھال میں سورج غروب ہو گیا۔ وہ وہیں رہا۔ شام گہری ہو گئی تو اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے حکم کے مطابق پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے دستے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے قاصد سے کہا کہ کمانڈروں کو بلایا جائے۔ جب کمانڈر اس کے پاس آئے تو چھاپہ مار دستوں کا کمانڈر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے راستہ بتا کر اپنے ہدف پر چلے جانے کو کہا۔ پھر وہ دوسرے کمانڈروں کو ہدایت دینے لگا۔ رات آدھی گزری تھی کہ دور سے گھوڑوں کی آوازیں اس طرح سنائی دینے لگی جیسے سیلاب بند توڑ کر آ رہا ہو۔ چاند پورا تھا، چاندنی شفاف تھی۔ صلیبیوں کے گھڑ سوار ٹیلوں اور چٹانوں سے کچھ دور تک آ گئے۔ ان کے پیچھے شتر سوار تھے۔ ان کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ غیر مسلم مورخوں نے تعداد 3000 سے کم بیان کی ہے۔ مسلمان مورخ 5 سے 8000 تک بتاتے ہیں۔ اس وقت کے واقعہ نگاروں کی جو تحریریں دستیاب ہو سکی ہیں وہ کم سے کم تعداد 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 12,000 بتاتے ہیں۔ ان کا کمانڈر ایک مشہور صلیبی حکمراں رینالڈ تھا۔ مورخوں نے کمانڈر کا نام رینالڈ لکھا ہے لیکن وہ ریمانڈ تھا۔ وہ اسی حملے کے لیے لمبے عرصے سے وہاں سے دور خیمہ زن تھا۔ اسے اب رات کو یا ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فوج پر حملہ کرنا تھا جس نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ صلیبی سوار گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے۔ گھوڑوں کے ساتھ دانے کی تھیلیاں تھی، گھوڑوں کے آگے لٹکا دی گئی۔ سواروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ رہے اور زیادہ دیر کے لیے سو نہ جائے۔ جانوروں کے لیے چارہ اور پانی کے مشکیزیں پیچھے آ رہے تھے۔ صلیبیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں پر عقب سے اچانک حملہ کر کے گھوڑوں کو قلعے کے اندر سے پانی پلائیں گے۔ سلطان ایوبی کے دیدبان صلیبیوں کو بڑی اچھی طرح دیکھ رہے تھے اور گھبرا بھی رہے تھے کیونکہ صلیبیوں کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اتنی زیادہ طاقت سے وہ محاصرہ توڑ سکتے تھے۔ صحرا ابھی دھندلا تھا۔ صلیبیوں کو سوار ہونے، برچا اور تلواریں تیار رکھنے کا حکم ملا۔ یہ دراصل حملے کا حکم تھا۔ وہ ایک بڑی ہی لمبی صف کی صورت میں آگے بڑھے۔ جو ہی اگلی صف نے ایڑ لگائی، عقب سے تیروں کی بوچھار آنے لگی۔ جن سواروں کو تیر لگے وہ گھوڑوں پر ہی اوندھے ہو گئے یا گر پڑے، اور جن گھوڑوں کو تیر لگے وہ بے قابو ہو کر بھاگ اٹھے۔ اونٹ بھی چلے ہی تھے کہ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ صلیبی کمانڈر سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہوا ہے اور ان کی ترتیب بکھرتی کیوں جا رہی ہے۔
انہوں نے غصے کی حالت میں چلانا شروع کر دیا۔ زخمی گھوڑوں اور اونٹوں نے جو باویلا برپا کیا اس نے ساری فوج پر دہشت طاری کر دی۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو رحمان کو معلوم ہوا کہ سلطان ایوبی کے گھیروں میں آ گیا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، وہ اسے بہت زیادہ سمجھ رہا تھا۔ ایسی صورتحال کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اس نے حملہ رکوا دیا، لیکن اس کے سواروں کی اگلی صف اس خلا کے قریب پہنچ چکی تھی جہاں اس پورے لشکر کو پہنچنا تھا۔ محاصرے والی فوج کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا گیا تھا، وہ اس حملے کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ اس کے مجاہدین نے گرد کے بادل زمین سے اٹھتے اور اپنی طرف آتے دیکھے تو وہ تیار ہو گئے۔ گرد قریب آئی تو اس میں سے گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ مجاہدین نے اپنے آپ کو حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ دائیں اور بائیں تھے۔ جو ہی گھوڑے ان کے درمیان آئے، مجاہدین پہلوؤں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ تب صلیبی سواروں کو احساس ہوا کہ وہ اپنے لشکر سے کٹ گئے ہیں اور ان کا لشکر اپنی جگہ سے چلا ہی نہیں۔ سلطان ایوبی اس معرکے کی کمان اور نگرانی خود کر رہا تھا۔ صلیبی پیچھے کو مڑے تاکہ مقابلہ کرے، لیکن سلطان ایوبی نے انہیں یہ چال چل کر بہت مایوس کیا کہ صلیبیوں کا کوئی دستہ سرپٹ رفتار سے کسی طرف حملہ کرتا تھا تو آگے مزاحمت نہیں ملتی تھی، البتہ پہلوؤں اور عقب سے اس پر تیر برستے تھے۔ صلیبی کمانڈروں نے اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر دیا۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اس کی ہدایت کے مطابق آمنے سامنے کے مقابلے کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ یہ صلیبیوں کے گھوڑے تھکے ہوئے تھے، بھوکے اور پیاسے بھی تھے، انہیں جنگ روکنی پڑی۔ وہ چارے اور پانی کے منتظر تھے۔ رسد کو صبح تک پہنچ جانا چاہیے تھا، دوپہر تک رسد نہ پہنچی۔ چند ایک سوار دوڑائے گئے، لیکن وہ مسلمان تیر اندازوں کا شکار ہو گئے۔ اگر وہ زندہ پیچھے چلے بھی جاتے تو انہیں رسد نہ ملتی۔ وہ رات کو ہی سلطان ایوبی کے چھاپہ مار دستے کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ اس دستے نے بڑی کامیابی سے شب خون مارا اور رسد تباہ کر دی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے محفوظہ میں سے مزید دستے بلا لیے اور رحمان کے لشکر کو گھیرے میں لے لیا۔ اگر مسلمانوں کی تعداد صلیبیوں جتنی ہوتی تو وہ حملہ کر کے صلیبیوں کو ختم کر دیتے۔ سلطان ایوبی اپنی نفری ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسی لشکر کو لڑاتے لڑاتے ٹیلوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں لے جا کر گھیرے میں لے لیا۔ اسے معلوم تھا کہ جیوں جیوں وقت گزرتا جائے گا صلیبی بیکار ہوتے جائیں گے، مگر صلیبیوں کو کامیابی سے گھیرے میں لے کر اسے خود بھی نقصان ہو رہا تھا۔ اس نے جہاں صلیبیوں کی اتنی بڑی قوت کو باندھ لیا تھا، وہاں اس کے لیے اپنے بہت سے ریزرو دستے بھی بند گئے تھے۔ انہیں اب وہ کسی اور طرف استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس علاقے کے اندر پانی موجود تھا جو جانوروں کو کچھ عرصے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ فوج کو زندہ رکھنے کے لیے زخمی گھوڑوں اور اونٹوں کا گوشت کافی تھا۔ سلطان ایوبی نے شہر کا محاصرہ مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ صلیبی چین سے نہیں بیٹھے، ہر روز کسی نہ کسی جگہ جھڑپ ہوتی تھی اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے قلعے اور شہر کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ کہیں سے بھی دیوار توڑنے کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ محاصرے کا 16واں 17واں روز تھا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھا اپنے نائبین وغیرہ کے ساتھ اس مسئلے پر باتیں کر رہا تھا کہ قلعے کے توڑنے کی کیا صورت اختیار کی جائے۔ محافظ نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سوڈان کے محاذ سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی تڑپ کر بولا، اسے فوراً اندر بھیجو، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے نکل گیا، اللہ کرے یہ کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ قاصد اندر آیا تو سلطان ایوبی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ قاصد نہیں، کسی دستے کا کمانڈر ہے۔ سلطان ایوبی نے بےتابی سے پوچھا، کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کمانڈر نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، جس رنگ میں سالار اعظم دیکھے، خبر اس لیے اچھی نہیں کہ ہم سوڈان میں فتح حاصل نہیں کر سکے، اور اس لحاظ سے خبر اچھی ہے کہ ہم نے بھی شکست نہیں کھائی اور پسپا نہیں ہوئے۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکست اور پسپائی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں؟ کمانڈر نے کہا، صاف نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کا حکم لینے آیا ہوں کہ ہم کیا کریں۔ ہمیں کمک کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ہماری یہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو پسپائی کے بغیر چارہ نہیں۔ سلطان ایوبی نے پورا پیغام سننے سے پہلے اس کے لیے کھانا منگوایا اور کہا کہ کھاؤ اور پیغام سناتے جاؤ۔ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین مصر کا قائم مقام امیر مقرر ہوا تھا۔
اس نے سوڈان اور مصر کی سرحد کے قریب فرعونوں کے زمانے کے خنڈروں میں صلیبیوں کا پیدا کردہ ایک بڑا ہی خطرناک نظریہ اور ڈرامہ پکڑا تھا، اور اس کے فوراً بعد اس نے یہ سوچ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہاں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مشیروں اور سالاروں نے اسے کہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی سے اجازت لے کر حملہ کرے، مگر تقی الدین نے یہ کہہ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس لیے پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ صلیبیوں کے اتنے طاقتور لشکر کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس نے جوش میں آ کر حملہ تو کر دیا تھا، لیکن یہ کمانڈر پیغام لایا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو محاذ کی صحیح صورتحال فنی نقطہ نگاہ سے سنا سکے۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی کو صرف یہ اطلاع ملی کہ تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کر دیا۔ کمانڈر نے جو واقعات سلطان ایوبی کو سنائے وہ مختصراً یہ تھے کہ تقی الدین نے حقائق پر نظر رکھنے کی بجائے جذبے اور جذبات سے مغلوب ہو کر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کا جذبہ وہی تھا جو اس کے بھائی سلطان ایوبی کا تھا، لیکن دونوں بھائیوں کی جنگی فہم و فراست میں فرق تھا۔ تقی الدین نے جو فیصلہ کیا نیک نیتی اور اسلامی جذبے کے تحت کیا، وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر گیا کہ دشمن پر سوچے سمجھے بغیر ٹوٹ پڑنے کو جہاد یا جنگ نہیں کہتے۔ اس نے سوڈان میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں کی رپورٹوں پر بھی پوری طرح غور نہ کیا، ان کی صرف یہ اطلاع پر توجہ مرکوز رکھی کہ سوڈانیوں کو صلیبی کمانڈر ٹریننگ دے رہے ہیں اور وہاں حملے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ تقی الدین نے دشمن کو تیاری کی حالت میں دبوچ لینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس قسم کی انتہائی اہم معلومات حاصل نہ کی کہ سوڈانیوں کی جنگی قوت کتنی ہے، وہ کتنی طاقت لڑائیں گے اور کتنی ریزرو میں رکھیں گے، ان کے ہتھیار کیسے ہیں، سوار کتنے ہیں اور پیادہ کتنے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ میدان جنگ کس قسم کی اور مصر سے کتنی دور ہوگا اور رسد کے انتظام کیا ہوں گے۔ دو خرابیاں تو ابتدائی میں سامنے آ گئی، ایک یہ کہ سوڈانیوں نے بلکہ صلیبی کمانڈروں نے تقی الدین کو سرحد پر روکا نہیں، اسے بہت دور تک سوڈان کے اس علاقے تک جانے کے لیے راستہ دے دیا جو بڑا ہی ظالم صحرا تھا اور جہاں پانی نہیں تھا۔ دوسرا نقصان یہ سامنے آیا کہ تقی الدین کی فوج دراصل صلاح الدین ایوبی کی چالوں پر لڑنے والی فوج تھی، جو انتہائی کم تعداد میں دشمن کے بڑے بڑے دستوں کو تحت تیغ کر دیا کرتی تھی۔ اس فوج کو صرف سلطان ایوبی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی آمنے سامنے کی ٹکر سے ہمیشہ گریز کرتا تھا، وہ متحرک قسم کی جنگ لڑا کرتا تھا۔ تقی الدین لشکر کشی کا قائل تھا۔ اس فوج میں تجربے کار اور جانباز چھاپہ مار دستے بھی تھے، لیکن ان کا صحیح استعمال سلطان صلاح الدین ایوبی جانتا تھا۔ سوڈانیوں میں جا کر یوں ہوا کہ فوج لشکر کی صورت میں بندھی رہی اور دشمن اپنی چال چل گیا۔ دشمن تقی الدین کو اپنی پسند کے علاقے میں لے گیا اور اس کی فوج پر سلطان ایوبی کے انداز کے شب خون مارنے شروع کر دیے۔ تقی الدین نے جانوروں اور جوانوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملتی تھی۔ چھاپہ مار دستوں کے کمانڈروں میں اسے کہا کہ وہ انہیں صحرا میں آزاد چھوڑ دے، مگر تقی الدین نے اس خدشے کے پیش نظر انہیں کوئی کارروائی نہ کرنے دی کہ جماعت اور مرکزیت ختم ہو جائے۔ جب رسد کا مسئلہ سامنے آیا تو یہ تکلیف دہ احساس ہوا کہ وہ اتنی دور چلے آئے ہیں جہاں تک رسد کو پہنچنے میں کئی دن لگیں گے اور رسد کا راستہ محفوظ بھی نہیں۔ ہوا بھی ایسے کہ رسد کے پہلے ہی قافلے کی اطلاع ملی کہ دشمن نے اسے تباہ نہیں کیا بلکہ تمام تر رسد اور جانوروں کو اڑا لے گیا۔ اس حادثے کی اطلاع پر چھاپہ مار دستوں کے ایک سینئر کمانڈر اور تقی الدین میں گرمی ہو گئی۔ کمانڈر نے کہا کہ وہ لڑنے آئے ہیں اور لڑیں گے، لیکن اس طرح نہیں کہ دشمن شب خون مار رہا ہے، رسد لوٹ کر لے گیا اور ہم مرکزیت کے پابند بیٹھے رہے۔ تقی الدین نے حکم کے لہجے میں سخت کلامی کی تو کمانڈر نے کہا، آپ تقی الدین ہیں، صلاح الدین ایوبی نہیں۔ ہم اس عزم اور اس طریقے سے لڑیں گے جو ہمیں صلاح الدین ایوبی نے سکھایا ہے۔ ہم چھاپہ مار ہیں، ہم دشمن کے پیٹ کے اندر جا کر اس کا پیٹ چاک کیا کرتے ہیں۔ آپ کا یہ لشکر بھوکا مر رہا ہے اور رسد دشمن لے گیا ہے۔ ہم دشمن کی رسد لوٹ کر اپنی فوج کو کھلانے کے عادی ہیں۔ اس کے بعد کیا دوستو تقی الدین اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا یا نہیں، یہ آپ کو بتائیں گے اپنے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔